جس آئی ایم ایف نے ان کو ڈنڈا دے کر اور آئی ایم ایف کی ڈنڈے کے اوپر یہ اشاروں کے اوپر ناچنے کہ جنی تیری مرضی نچا سوڑیا، ان ماں کے لاڈلوں سے کوئی پوچھے کہ تم آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر 30% سے زیادہ عوام پنجاب کی اس کو 100 یونٹ فری دے دو گے؟ تمہاری پسلی ہے، تمہاری ہمت ہے، تمہارے اندر اتنی جرت ہے، تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہے، تمہارے اندر اتنا ولولہ ہے، تمہارے اندر اتنی خودداری ہے، تمہارے اندر اتنی پاکستانیت ہے، تمہاری یہ اوقات کہ تم آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر وفاق بھی نہیں ایک صوبہ اپنی طرف سے اعلان کر دے؟ اور پنجابی کہتے ہیں پیروں کے تھلے مٹی نہیں چھڑنی، ٹول نہیں چھڑنی ہوں کہ جناب حمزہ شہباز فیاض الحسن چوہان پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن اب تمہیں چیلنج دے رہا ہے، پاکستان اور پنجاب کی 30% سے زیادہ عوام کو 100 یونٹ تک جس کا اگلے مہینے بل آیا اس نے بل پے نہیں کرنا 100 یونٹ سے نیچے والے نے، اگر تو کریں گے تو میں اسی ٹیبل پہ آ کے پنجاب اسمبلی کے باہر میں اپریشیٹ کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ عوام کی مجبوریوں سے مت کھیلو۔ میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ میں ان سے گزارش کروں گا، پورے پنجاب کے اندر غنڈہ گردی اور بدماشی اور دھوس اور دھاندلی کا بازار گرم ہے۔ 1-2 مہینے پوری کوشش کی عمران خان صاحب کے گھر، عمران خان صاحب کے وزیر اعظم کی حیثیت سے ٹیلی فون جو گھر کے یا باہر کے ہیں ان کو ٹیپ کرنے کے اوپر پوری توجہ رکھی ہوئی تھی، تو اس پہ ثابت ہوا کہ وہ سازش ہو رہی تھی۔ اس سازش کے تحت ایک ایک چیز جو ہے اس کو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے، آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی پرائیویسی کے اندر آپ مداخلت کریں، آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی آڈیو ویڈیو ٹیپ کریں۔ آپ جتنی مرضی آڈیو بنا لیں، جتنی مرضی ویڈیو بنا لیں، سچی بنائیں، جھوٹی بنائیں، فیک بنائیں، سیوڈو بنائیں، سو کالڈ بنائیں، کیسی بھی بنائیں، پوری پاکستانی قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے ایک نقطے پہ کہ ہم نے ایک بھکاری اور ایک غلام پاکستان اور ایک بھکاری اور غلام قوم کے طور پہ نہیں جینا۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہے پاکستان کی عوام کا۔ آپ نے پہلے علیم خان کو لے کے آئے، پھر اون چودھری کو لے کر آئے، پھر توشہ خانہ لے کر آئے، اب آپ یہ چیزیں لے کر آئے، آپ نے مسجد نبوی کا کیس لایا، آپ نے سیالکوٹ کے اندر جناب مذہبی منافرت کرنے کی کوشش کی، تمام چیزیں ناکام ہوئیں۔ کہتے ہیں پیڑے روڈ تو چپ چنگی۔ سب سے پہلے تو حمزہ شہباز نے جو پاکستان اور خصوصاً پنجاب کی عوام کے ساتھ جو بہت بڑا مذاق، ہونڈا مذاق اور بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا فراڈ اور فریب کھیلنے کی کوشش کی، صرف الیکشن سٹنٹ کے طور پہ کہ 17 جولائی کو الیکشن ہے اور 4 جولائی کو صاحب بہادر پوری پنجاب کی عوام کو اپنی طرف سے لولی پاپ دیتے ہوئے، اپنی طرف سے ان کو ماموں بناتے ہوئے، اپنی طرف سے ان کو بکرا بناتے ہوئے وہ یہ سہانے خواب دکھا رہے ہیں کہ اگر پنجاب کی عوام میں سے 100 یونٹ جو استعمال کرے گا اس کو بجلی فری ملے گی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا الیکشن سٹنٹ ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ چلو آپ نے اعلان کیا، ہمیں خوشی ہوئی کہ پنجاب کی 30% عوام چلو اس سے فیسیلیٹیٹ ہوگی، اگر 100 یونٹ تک کی جنا اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو فری جناب بجلی ملے گی، اور ہم مطالبہ کریں گے کہ اب 100% اس دعوے، اس بوسٹنگ اور اس پریٹنگ کے مطابق حمزہ شہباز کی یہ 100 یونٹ کی فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے۔ اب اگر نہیں ملے گی تو اس اسمبلی کے باہر بھی جو ہے وہ حمزہ شہباز کے خلاف احتجاج ہوگا اور پورے پنجاب کے شہروں کے اندر احتجاج ہوگا اگر 100 یونٹ تک پنجاب کی عوام کو یہ فیسیلیٹیشن نہ ملی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے واپڈا ایک وفاقی ادارہ ہے، وہ صوبوں کی پروویژن میں ہی نہیں آتا، وہ صوبوں کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا، وہ صوبوں کی رینج میں ہی نہیں آتا، اور پھر اس قسم کے فیصلے وہ کرنے سے پہلے کیبنٹ سے اپروول ہوتی ہے، اور کیبنٹ اس وقت تک اپروو نہیں کرتی جب تک اس صوبے اور اس کیبنٹ کے دائرہ اختیار کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم بھی کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، ہم بعض دفعہ بڑے ایسے کیسز آئے کہ چیف سیکرٹری نے کہا اور سیکرٹری نے کہا کہ جناب یہ والا ایشو صوبائی ڈومین کے اندر نہیں آتا، یہ ہماری رینج کے اندر نہیں آتا، یہ چیف منسٹر کے دائرہ اختیار کے اندر نہیں آتا، یہ کیبنٹ کے دائرہ اختیار کے اندر نہیں آتا، تو جناب اسی وقت اس ایجنڈے کو جناب وہیں پر ٹھپ دیا گیا کہ جناب یہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ تو جناب والا واپڈا کا تو ایبسلیوٹلی انٹائرلی کمپلیٹلی جو ایشو ہے وہ تو وفاق کا ہے، صوبوں کا تو اس پہ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایک الیکشن سٹنٹ کے طور پر یہ اعلان کیا تاکہ 17 جولائی تک کو جناب نپٹایا جائے، 17 جولائی کو عوام کی ہمدردیاں پنجاب کے اندر لے کے ان 20 حلقوں سے ووٹ لیا جائے، اور پھر 17 جولائی کے بعد کیا ہوگا؟ 17 جولائی کے بعد وہ ہوگا کہ وہ امپورٹڈ حکومت، وہ پرائم منسٹر، وہ چیری بلاسم کہ جو اس وقت اپنے گھر بھی آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر نہیں جاتا،
وہ چیری بلاسم کہ جو کوئی کام اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا سونا جاگنا وہ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا. آپ کا کیا خیال ہے آئی ایم ایف ان کو ایک صوبے کو وفاق کو بھی نہیں ایک صوبے کو اپنی مرضی سے یہ 100 یونٹ والا یہ فیسیلیٹیشن دے گی؟ جس آئی ایم ایف نے ان کو ڈنڈا دے کر اور آئی ایم ایف کی ڈنڈے کے اوپر یہ اشاروں کے اوپر ناچنے کہ جنی تیری مرضی نچاس ہونے بالکل اسی کے مترادف یہ ہر روز آئی ایم ایف کے اشاروں پہ ناچتے ہیں اور 100 روپیہ پٹرول اور 130 روپیہ ڈیزل پچھلے 1.5 مہینے کے اندر یہ مہنگا کر چکے ہیں. ان ماں کے لاڈلوں سے کوئی پوچھے کہ تم آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر 30% سے زیادہ عوام پنجاب کی اس کو 100 یونٹ فری دے دو گے؟ تمہاری پسلی ہے؟ تمہاری ہمت ہے؟ تمہارے اندر اتنی جرت ہے؟ تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہے؟ تمہارے اندر اتنا ولولہ ہے؟ تمہارے اندر اتنی خودداری ہے؟ تمہارے اندر اتنی پاکستانیت ہے؟ نہیں. تمہارا پچھلے 3 مہینے کا ہسٹری بتا رہی ہے، ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہے. تم غلام ہو، تم بھکاری ہو، تم آئی ایم ایف کے سامنے لیٹے ہوئے ہو، تم امریکہ کی چرنوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، تم عالمی طاقتوں کی مرضی اور منشا کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے خزانے کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی ریاست کی دھجیاں اڑا رہے ہو اس کی عزت اور وقار کے. تمہاری یہ اوقات کہ تم آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر وفاق بھی نہیں ایک صوبہ اپنی طرف سے اعلان کر دے. تو جناب اب اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے اور پنجابی کہتے ہیں پیروں کے تھلے مٹی نہیں چھڑنی ٹول نہیں چھڑنی ہوں تو جناب حمزہ شہباز فیاض الحسن چوہان پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن اب تمہیں چیلنج دے رہا ہے. پاکستان اور پنجاب کی 30% سے زیادہ عوام کو 100 یونٹ تک جس کا اگلے مہینے بل آیا اس نے بل پے نہیں کرنا 100 یونٹ سے نیچے والے نے. اور اگر وابڈا والے بل لینے آئیں گے تو پھر آپ نے ساری دنیا کے سامنے ہر اس شہری نے جس کا 100 یونٹ سے کم بل ہوگا اگلے مہینے اس نے حمزہ شہباز کو اور اس کے باپ چیری بلاسم کو اور اس پوری حکومت کو اپنے موبائل کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر چڑھانی ہے اور ان کے اگلے پچھلوں کو جناب سلواتیں سنانی ہے کہ ان سے بڑا جھوٹا، ان سے بڑا گوئبلز کی سیاست کرنے والا، ان سے بڑا میکاولی کی سیاست کرنے والا، ان سے بڑا چانکیا کی سیاست کرنے والا کوئی دھوکے باز اور فراڈیا سیاستدان نہیں ہے. اگر تو کریں گے تو میں اسی ٹیبل پہ آ کے پنجاب اسمبلی کے باہر میں اپریشیٹ کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے. اور یہ 17 جولائی کا الیکشن جیتنے کے لیے تم پری پول ریگنگ کے ساتھ جو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں عوام کی مجبوریوں سے کھیل رہے ہو، عوام کی مجبوریوں سے مت کھیلو. عوام اس وقت اگر لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تو ان کے جذبات سے مت کھیلو. سپریم کورٹ نے میں چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ کھڑا تھا جب فاضل چیف جسٹس صاحب نے بندیال صاحب نے ان سے پوچھا حمزہ شہباز صاحب پرویز لائی صاحب آپ کو 22 تاریخ تک وزیر اعلیٰ مان لیتے ہیں تو کیا آپ اپنی حرکتوں پہ قابو رکھیں گے؟ کیا آپ چیف سیکرٹری، آئی جی، انتظامیہ، سیکرٹریز، محکمہ تعلیم، محکمہ زراعت ان کو استعمال کر کے کوئی بدماشی، کوئی گنڈا گردی، کوئی ریگنگ تو نہیں کریں گے؟ تو صاحب بہادر نے جناب وہاں پر خلیل جبران بننے کی کوشش کی، بڑی شستہ جناب ہم جمہوریت کے علم بردار، ہم جمہوریت کے چاچے، ہم جمہوریت کے مامے، ہم جمہوریت کے پھپھڑ، ہم جمہوریت کے تائے. ادھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو ٹوک دیا بھائی جان یہ باتیں مت کرو، بتاؤ صاحب بتاؤ. اگر تم نے جواب دینا ہوتا تو تم یہ جواب دیتے کہ جناب نہیں ہم بالکل ریگنگ نہیں کریں گے، ہم بالکل پولیس کو استعمال نہیں کریں گے، ہم بالکل انتظامیہ کو استعمال نہیں کریں گے. وہ بات سچی ثابت ہوئی. آج کی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ میں ان سے گزارش کروں گا پورے پنجاب کے اندر گنڈا گردی اور بدماشی اور دھوس اور دھاندلی کا بازار گرم ہے. مہر شرافت ہمارا کارکن ہے، اس کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے اس کی ضمانت ہوئی، فوراً جیل کے دروازے کے اوپر اس کو دوبارہ گرفتار کیا گیا. اسی طریقے سے میری اطلاع یہ ہے کہ اون چودھری کو اس کے بھائی کو جتانے کے لیے 1 ارب سے زائد کا جو فنڈ دیا گیا ہے. میری اطلاع یہ ہے اور سارا پنجاب کا اور لاہور کا میڈیا جانتا ہے کہ لاہور کے ان 4 حلقوں کے اندر اربوں خربوں روپے کے جو ترقیاتی کام اس وقت حلقے میں ہو رہے ہیں. گنڈا گردی اور بدماشی اس کے علاوہ ہے، مختلف قسم کے اداروں کو استعمال کر کے پری پول دھاندلی اس کے علاوہ ہے. تو میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا آپ نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ حمزہ شہباز 22 تاریخ تک اگر وزیر اعلیٰ ہے تو وہ کسی قسم کی چیف سیکرٹری، آئی جی، پولیس، انتظامیہ کو استعمال نہیں کرے گا، کوئی ترقیاتی فنڈ جاری نہیں ہوں گے، کوئی کسی قسم کی دھوس اور دھاندلی نہیں ہوگی. لیکن اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. پچھلے 2 دنوں سے پرسوں رات کو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ صرف پنڈی اور اسلام آباد کی بیس کے اوپر ہوا.
ہم نے وہ جلسہ کیا, راول پنڈی کی عوام, اسلام آباد کی عوام جوک در جوک آئی. لوگوں نے پوچھا یار یہ پیسفل قسم کا جلسہ کرنے کا مقصد کیا تھا عمران خان کا. آج کی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کو, اداروں کو, سب کو میں ایک میسج دینا چاہوں گا. عمران خان نے بڑی خوبصورت موو کی اور بڑا خوبصورت کھیل کھیلا ہے پرسوں پروگرام کر کے. انہوں نے مونچھوں والے باندر رانا ثناء اللہ کو بھی یہ میسج دیا ہے, اس چھوٹے ڈان جو یہاں پر پھڑکتا پھرتا ہے پنجاب کے اندر اور اشارے کر کے جاؤ پوری پنجاب کی 372 کی اسمبلی کو جناب وہ گالیاں دیتا ہے, اس کو بھی میسج دیا. آل شریف کو بھی میسج دیا کیا کہ اگر 25 مئی کو تم 2 بندے شہید نہ کرتے, اگر 25 مئی کو تم سینکڑوں لوگ زخمی نہ کرتے, اگر 25 مئی کو تم ہزاروں لوگوں کو گرفتار نہ کرتے, اگر 25 مئی کو تم لاکھوں لوگوں کو پورے پاکستان سے نہ روکتے, اگر 25 مئی کو پاکستان کے سارے صوبے سیل نہ کرتے, اگر 25 مئی کو جی ٹی روڈ اور موٹر وے کو بلاک نہ کرتے, اگر 25 مئی کو پنجاب اور پاکستان کے ہر نہر اور دریا کے پل کو بلاک نہ کرتے, اگر 25 مئی کو رینجز کے ذریعے سے پلاسٹک کی گولیاں سیدھی نہ برساتے, اگر 25 مئی کو پاکستان کا ہر گاؤں, قصبہ, شہر اس کو بلاک اور سیل نہ کرتے, تو جناب جتنے لاکھوں لوگ پرسوں رات کو تھے اس سے 100 گنا زیادہ بندہ اس دن اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہونا تھا. یہ میسج تھا پرسوں کے اس جلسے کا, صرف یہ میسج سب کو, جتنے دائیں بائیں اوپر نیچے مشرق مغرب شمال جنوب جتنے لوگ تھے. عمران خان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے میسج دے دیا کہ صرف 2 شہروں سے لاکھوں لوگ اگر پریڈ گراؤنڈ اور پریڈ گراؤنڈ کے ارد گرد کی سڑکوں میں اور فیض آباد اور اسلام آباد کی اور پنڈی کی سڑکوں پہ موجود تھے, تو 25 مئی کو جناب تل دھرنے کی جگہ پنڈی اسلام آباد میں نہیں ہونی تھی, جو بالکل حق سچ پرسوں ثابت ہو گیا. جیسے ہی یہ پروگرام کامیاب ہوا, ایگزیکٹ آدھے گھنٹے بعد ایک آڈیو لیک آتی ہے. اس آڈیو لیک کے اوپر بڑا طوفان مچایا جاتا ہے, سچی ہے جھوٹی ہے, جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے مختلف قسم کے موقع کے اوپر گفتگو کو جوڑ کے جو بھی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ کہا گیا کہ جناب جو لوگ لوٹے بن رہے ہیں انہیں غدار کہا جائے, تو اس میں کون سی چیز جو ہے وہ غلط ہے؟ جب ایک پارلیمنٹیرین, ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے, قانون اور آئین کے مطابق وہ دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتا. وہ اگر امریکی سازش کا شکار ہو کر پاکستان کی سالمیت اور بقا کی جنگ لڑنے کے جرم میں, ناموس رسالت کی جنگ لڑنے کے جرم میں, ناموس عوام کی جنگ لڑنے کے جرم میں اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ہو جاتا ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا اس کو ٹیپو سلطان کہیں گے, یا طارق بن زیاد کہیں گے, یا محمد بن قاسم کہیں گے؟ اس کو لوٹا ہی کہیں گے نا, اس کو غدار ہی کہیں گے, اس کو میر جعفر اور بھی صادق ہی کہیں گے. تو اگر اس گفتگو کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ان کو غدار کہا جائے, کون سی بات غلط ہے؟ اس کے اوپر کون سا اتنا طوفان ہے بدتمیزی؟ لیکن ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ جب آپ آڈیو ٹیپ کر رہے ہیں, یہ آڈیو کون ٹیپ کر سکتا ہے؟ ساری پاکستانی عوام کو پتا ہے یہ آڈیو کون ٹیپ کر سکتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ جنہوں نے آخری 1-2 مہینے پوری کوشش کی عمران خان صاحب کے گھر, عمران خان صاحب کے وزیر اعظم کی حیثیت سے ٹیلی فون جو گھر کے یا باہر کے ہیں, ان کو ٹیپ کرنے کے اوپر پوری توجہ رکھی ہوئی تھی, تو اس پر ثابت ہوا کہ وہ سازش ہو رہی تھی. اس سازش کے تحت ایک ایک چیز جو ہے اس کو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے, آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی پرائیویسی کے اندر آپ مداخلت کریں, آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی آڈیو ویڈیو ٹیپ کریں. تو اگر آپ نے یہ کی تو اس کا مطلب ہے ایک سازش جاری تھی. لیکن آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ جتنی مرضی آڈیو بنا لیں, جتنی مرضی ویڈیو بنا لیں, سچی بنائیں, جھوٹی بنائیں, فیک بنائیں, سیوڈو بنائیں, سو کالڈ بنائیں, کیسی بھی بنائیں, پوری پاکستانی قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے ایک نقطے پہ کہ ہم نے ایک بھکاری اور ایک غلام پاکستان اور ایک بھکاری اور غلام قوم کے طور پہ نہیں جینا. یہ ہمارا ایجنڈا ہے پاکستان کی عوام کا. تو اس وقت پاکستان کی عوام کو صرف اپنے اس ایجنڈے سے غرض ہے, وہ کوئی دائیں بائیں کی اس قسم کی چیزیں. آپ نے پہلے علیم خان کو لے کے آئے, پھر اون چودھری کو لے کر آئے, پھر توشہ خانہ لے کر آئے, اب آپ یہ چیزیں لے کر آئے. آپ نے مسجد نبوی کا کیس لایا, آپ نے سیالکوٹ کے اندر جناب مذہبی منافرت کرنے کی کوشش کی, تمام چیزیں ناکام ہوئیں. اب یہ بھی ناکام ہو گئی. آپ آئندہ جتنی مرضی لے آئیں گے, انشاءاللہ عمران خان صاحب کی ڈگنیٹی, عمران خان صاحب کا مشن اور عمران خان صاحب کی سوچ, اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے. دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارا ایجنڈا بڑا کلیئر ہے کہ امریکہ سے دشمنی نہ ہم چاہتے ہیں,
میرے جیسا ایک انتہائی نظری طور پہ مذہبی آدمی، عملی طور پہ شاید میں نہیں ہوں گا، نظری طور پہ مذہبی بیک گراؤنڈ رکھنے والا، ذاتی طور پہ بھی میرا بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے، بینگ اے فیاض الحسن چوہان بھی اور بینگ اے ورکر پی ٹی آئی بھی اور بینگ اے اسپوکس پرسن بھی اور عمران خان صاحب کا بھی اور پوری پی ٹی آئی کا، کہ ہم نے ہندوستان سے بھی دشمنی نہیں کرنی، ہم نے امریکہ سے دشمنی بھی نہیں کرنی، ہم نے یورپی یونین سے بھی نہیں کرنی، سب سے دوستی کرنی ہے، لیکن اپنے مفاد کو اور اپنی غیرت کو اور اپنی خودداری کو مقدم رکھتے ہوئے اور خصوصاً انڈیا کے ساتھ کشمیر، دہشت گردی اور پانی کا مسئلہ سارٹ آؤٹ کر کے۔ اسی طرح امریکہ کے ساتھ ہم کوئی دشمنی نہیں چاہتے، ہم نے نہیں کبھی کہا کہ ہم امریکہ کو دشمن اپنا سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی غلامی اور ان کے سامنے بھکاری بن کے نہیں کرنا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ فرح بی بی کے ہم ترجمان تو نہیں ہیں، فرح بی بی تو ایک آزاد پرائیویٹ اینٹی ہے اور ان کا جواب وہ خود ہی دیں گے، لیکن کچھ چیزیں بڑی کلیئر آ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں پیڑے روڈ تو چپ چنگی، پہلے انہوں نے نیب کا کیس لے کر آئے، وہ کدھر گیا؟ وہ نیب کی جوزڈکشن ہی نہیں تھی۔ مطلب ہے ایک پرائیویٹ لیول پہ کسی نیب کے جو آرڈیننس ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 22 لوکل باڈی، صوبائی، وفاقی، صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزراء، یہ سارے کے سارے اور سارے آفیسرز اس کی جوزڈکشن میں آتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ بندہ آتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے وہ حرکت کی، پھر اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ان کے میاں احسن جمیل گجر صاحب کو کہ جی 1997 کے اندر جناب وہ ضلع کونسل کے چیئرمین تھے، وہ تو نون لیگ کے پلیٹ فارم سے تھے، اور 1997 سے 1999 کی چیئرمین شپ جو نون لیگ کی تھی اس کی بنیاد پہ 2020-21 کے اوپر آپ جناب کی چیزوں کی اور ٹرانزیکشن کی آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بھونڈے قسم کے طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ انتقام نہیں لینا چاہیے۔ بیگم صفدر روان صاحبہ وہ ایک سرکاری افسر کو انسٹرکشن دے رہی ہیں ڈی جی پی آر کے اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے کہ میں چیزیں ڈیل کر رہی ہوں۔ میں کون؟ مجرم۔ میں کون؟ سپریم کورٹ کی سزا یافتہ۔ میں کون؟ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اتھینٹیکیٹ، ریکٹیفائڈ، ویریفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ مجرم۔ وہ مجرم جناب پاکستان کے جناب اداروں کو جناب وہ اربوں روپے کی فنڈ کو جناب وہ یوٹیلائز کر رہی ہے۔ ہمارا یہ اعتراض تھا۔ یہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے، عمران خان صاحب اس سے بڑھ کے پاپولر لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گے۔ کیا باتیں کر رہے ہو یار؟ سیاست کے اندر جو ہے نا یہ گرفتاریاں، یہ جیلیں، یہ ماردھاڑ سرکاری، یہ 16 MP یہ دفعہ 144، یہ جناب آپ کے جھوٹے اقدام قتل، جھوٹے 780 کے پرچے جو ہمارے پر انہوں نے کیے ہیں، اس سے عزتیں گھٹتی نہیں ہے، اس سے عزتیں بڑھتی ہیں۔ اور میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں، جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی بات نہیں۔ آخری کوشچن کہ پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن، کہ جو ان ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے، ریگنگ کو روکنے کا، پری پول ریگنگ کا، آن سپاٹ ریگنگ کا، پوسٹ پول ریگنگ کا، لیکن بدقسمتی سے وہ نون لیگ کی بی ٹیم بنا ہوا ہے اس وقت، اور جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں کر رہے۔ تو ہم سپریم کورٹ سے بھی گزارش کریں گے وہ اس کا نوٹس لیں۔ اچھا میں ایک چیز آخری آپ کے سامنے بڑی کھل کے، جو میرا مزاج طبیعت ہے، اور دنیا کے اندر کون سا بندہ ہے جو سوچ اور فکر کے حوالے سے سیاسی نہیں ہوتا؟ ہم جو کہتے تھے نا وہ غیر سیاسی، کہ ان کے پاس کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پی ٹی آئی کی کسی میٹنگ کو وہ لیڈ نہیں کرتی، پی ٹی آئی کا کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں ہے، پی ٹی آئی کی ریلیز کو لیڈ نہیں کرتی، پی ٹی آئی کے جلسوں کو لیڈ نہیں کرتی، پی ٹی آئی کی خواتین ونگ کو لیڈ نہیں کرتی، پی ٹی آئی کے لیبر ونگ کو، یوتھ ونگ کو، ٹریڈ ونگ کو، مین مدر باڈی کو، پی ٹی آئی کا کوئی فیاض چوہان، کوئی اسد عمر، کوئی شاہ محمود قریشی، کوئی فواد چودھری، وہ جا کے سارا دن ان کے قدموں پہ نہیں بیٹھا رہتا کہ جناب وہاں سے عزتیں ملیں گی، وہاں سے عہدے ملیں گے، وہاں سے انسٹرکشن ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں سیاسی ہونا، جس کے متعلق ہم مریم بیگم صفدر روان کا کہتے تھے۔ باقی آپ اپنے گھروں میں دیکھ لینا، ہماری ماں بہن بیٹیاں جنہیں پتہ بھی نہیں ہے سیاست کا مفہوم کیا ہے، وہ بھی سارا دن فون کے اوپر اور بہنوں بھائیوں سے اور اپنے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے ڈسکشن کرتے ہیں، نواز شریف مندہ تے چنگا، تو عمران خان اچھا، عمران خان کی یہ پالیسی فلاں۔ تو سیاست کے اوپر گفتگو کرنے سے انسان سیاسی نہیں ہوتا، سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنے سے، عہدہ لینے سے، جو چیزیں ساری میں نے گنوائی ہیں ان چیزوں کی بنیاد پر سیاسی ہوتا ہے۔